السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم مصلیان، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی کے درخشاں پہلو سلسلہ وار ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کی گندگی سے، شرک و کفر سے اور تمام بری چیزوں سے پاک فرمایا تھا، اور آپ کی خصوصاً اس اعتبار سے حفاظت کی گئی کہ جاہلیت کی کوئی چیز آپ کے اندر نہ رہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک پڑوسی روایت کرتا ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں، اے خدیجہ واللہ لا اعبد اللات واللہ لا اعبد العزى، خدیجہ سنو، اللہ کی قسم ہے میں لات کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا، اور اللہ کی قسم ہے میں عزا کی بھی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں لات و عزا کی عبادت نہیں کروں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خل العزا واللات، عزا اور لات یہ بتوں کو چھوڑیے، مت عبادت کریے، نہیں کرنا، اور غم بھی نہ کریے، ٹینشن بھی نہ کریے، اس کے لیے پریشان بھی نہ ہوئیے۔ یہ نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے بتوں سے نفرت تھی، فطری طور سے آپ ان کی عبادتوں سے چڑھتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد میں 17947 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے جب ایک بیپاری نے آپ سے کہا کہ لات و عزا کی قسم کھائیے، آپ نے فرمایا کہ میں لات و عزا کسی بت کی قسم کبھی نہیں کھاتا ہوں، تو آپ نے قسم کھانا بھی گوارا نہ فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو کبھی ہاتھ سے ٹچ بھی نہ کیا، اسے مسح بھی نہ کیا ہے، جبکہ مشرکین جب طواف کرتے تھے تو بعض بت رکھے رہتے تھے، طواف کرتے کرتے اس بت کو ٹچ کرتے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے غلام حضرت زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں، نحاس پیتل کا ایک بت تھا جس کا نام اساف اور نائلہ تھا، مشرکین اس کو چھوا کرتے تھے جب طواف کرتے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ طواف کیا خانہ کعبہ کا، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات چل رہی ہے، طواف کیا خانہ کعبہ کا، جب میں اس بت کے قریب پہنچا فمسحت به، تو میں نے بت کو ٹچ کر دیا اور میں نے اس کو چھوا بھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمسہ، اے زید اس کو مت چھوا کرو، ابھی نبی نہیں بنے، اس سے پہلے آپ منع فرما رہے۔ حضرت زید کہتے ہیں پھر اگلا چکر لگانے لگا، اگلا طواف کرنے لگا، اور میں نے اپنے من ہی من میں کہا ضرور میں چھوؤں گا، دوبارہ اس کو ٹچ کروں گا، دیکھتا ہوں یہ پھر کیا بولتے ہیں۔ کہتے ہیں دوبارہ میں قریب ہوا چھونے کے لیے اور پھر میں نے چھوا، آپ نے دوبارہ کہا الم تنہا، زید کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا میں نے؟ یعنی آپ نے تھوڑا غصے کے انداز میں فرمایا کہ زید یہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو جیسا کہ مشرکین طواف کے دوران چھوا کرتے تھے، مس کرتے تھے، آپ نے اتنا بھی نہیں کیا بلکہ منع فرمایا۔ اور مزید دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار کھانا لایا گیا، کھانا کسی آستانے کا تھا، کوئی چڑھاوے کا تھا، بت کے اوپر کا تھا، آپ نے منع فرما دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 3826 میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن عمرو ابن نفیل کے ساتھ ایک وادی میں تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے کھانا پروسا گیا, آپ نے منع کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں قبل ان ينزل على النبي الوحي, وحی نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے. فقدمت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سفرة, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگایا گیا, کھانا پیش کیا گیا. فابى ان يأكل منها, آپ نے کھانے سے منع فرما دیا, انکار کر دیا. اب وہی کھانا وہ جو آپ کے ساتھی تھے زید بن عمرو بن نفیل, ان کے سامنے پروس دیا گیا. انہوں نے بھی منع کر دیا اور بلکہ وضاحت سے کہا کہ بتوں اور آستانوں پہ چڑھائے ہوئے کھانے زید بن عمرو بن نفیل نہیں کھایا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ نے آستانے والے چڑھاوے والے کھانے کو کھانے سے انکار کیا. آپ کا ساتھ آپ کے ساتھی زید بن عمرو بن نفیل نے بھی دیا. اور حدیث کے وضاحت کے ساتھ الفاظ ہیں قبل ان ينزل على النبي الوحي, یہ نبی بننے سے پہلے کی بات تھی. تو آپ نے دیکھا یہ چار امور کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی, کبھی کسی بت کا سجدہ نہیں کیا, کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی, کبھی کسی بت کو ٹچ بھی نہیں کیا, مس بھی نہیں کیا, بلکہ ان کے نام پہ چڑھائے گئے کھانوں کو آپ نے کھایا بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ نبی ہونے سے پہلے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما رہا تھا شرک سے, کفر سے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں شرک اور کفر سے. یہ نبی ہونے سے پہلے اور نبی ہونے کے بعد پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھتا ہے. اس کے آگے اور دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے, خود پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. یہ بھی اسلام کے آنے سے پہلے, نبی بننے سے پہلے کی بات ہے. فرماتے ہیں کان ينقل معهم الحجارہ للکعبہ, کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر کو نقل کر رہے تھے, ادھر سے ادھر لے جا رہے تھے. وعلیہ ازارہ, اور آپ کا تہبند آپ پر بدھا ہوا تھا, پہنے ہوئے تھے. آپ کے چچا عباس نے کہا یا ابن اخی, اے میرے بھتیجے, لو حللت ازارک, آپ اپنا یہ ازار اپنا تہبند اس کو کھول لیتے اور جو کندھے پہ آپ پتھر لے کے چل رہے ہو کندھے پہ یہی ازار رکھ لو تاکہ پتھر کے نشان تمہارے کندھوں پہ نہ پڑے. یہ اس لیے کہا کہ اس وقت یہ چیز کوئی بری نہیں تھی زمانے جاہلیت میں. جس وقت خانہ کعبہ کا طواف لوگ ننگے کر رہے ہو, وہاں اور اس سماج میں یہ برا کیسے مانا جا سکتا, اس لیے مشورہ دینے والے نے دے دیا. حدیث کے الفاظ ہیں آپ کو مشورہ دیا گیا فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ, آپ نے اسے کھول لیا اور اپنے دونوں کندھوں پہ اسے ڈال دیا. فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ مَغْشِيًّا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ, اور آپ کی آنکھ کھلی کی کھلی آسمانوں کی طرف رہ گئی. بے ہوش ہو گئے. بے ہوش کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ کی شرمگاہ کھل گئی. شرمگاہ لوگوں کے سامنے کھل جانے کی وجہ سے اتنی غیرت آئی, اتنی شرم آئی, اتنی حیا آئی کہ آپ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے. اس درد کو برداشت نہ کر سکے, بے ہوش ہو گئے, آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی, ہوش غائب. فلما افاقا, جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا, آپ فوراً بولنے لگے ازاری ازاری ارنی ازاری, میرا تہبند کدھر ہے, میرا تہبند کدھر ہے, لاؤ میرا تہبند دکھاؤ, لاؤ میرا تہبند مجھے دو. لوگوں نے آپ کا تہبند پکڑایا. فشدہ علیہ, اور پھر آپ نے اپنی کمر پہ اس کو کس لیا. حدیث کے الفاظ ہیں فما رؤیا بعد ذلك عریانا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھے گئے. نبی بننے سے پہلے اپنی شرمگاہ، اپنی عزت و آبرو، اپنی ستر کی حفاظت اتنے اچھے انداز میں محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، اتنی فکر آپ کو ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو دیکھا کھلے میں وہ غسل کر رہا ہے، اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہلکے میں نہیں لیا. آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا اے لوگوں کھلے میں غسل نہ کیا کرو، پردہ کر کے غسل کیا کرو، اللہ رب العالمین سے شرم محسوس کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے پردہ کیا کرو. اے اللہ کے بندو جب کھلے میں غسل کرو تو ستر کر لیا کرو، اللہ رب العالمین شرم کو پسند فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا کیونکہ یہ آپ کی فطرت میں موجود تھا کہ کوئی بھی آدمی بے ستر ہو کر، بے لباس ہو کر لوگوں کے سامنے نہ آئے، بلکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں کسی کی ستر کھل جائے. ہاں البتہ مجبوری کی حالت میں صرف اجازت ہے، علاج آپریشن وغیرہ کے لیے آدمی اپنی ستر کھول سکتا ہے، ورنہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ جاہلیت کی چیز تھی. اللہ کے نبی کو نبی بننے سے پہلے یہ چیز بری لگتی تھی اور بعد میں بھی بری لگتی تھی. اس کے علاوہ بعض ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے قبیلے میں قریش میں پائی جاتی تھی، غلط تھی، اس کی بیس غلط تھی. جیسے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اپنے حساب سے حج کرتے تھے، ان کا اپنا طریقہ تھا. مزدلفہ میں جا کے ٹھہرتے تھے، جبکہ عرفات میں جا کر رکنا تھا. لیکن آپ کے خاندان کے لوگ قریش اور ان کے ساتھی لوگ حرم سے باہر نکل کر عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفہ والے دن مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اہل حرم ہیں، ہم اہل حرم ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے ذمہ داران ہیں، ہم یہاں کی معزز ہستیاں ہیں، ہم حرم سے باہر نکل کر عرفات میں نہیں جائیں گے، لہذا مزدلفہ ہی میں ٹھہریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس طرز کی مخالفت کی، اپنے خاندان کی مخالفت کی، جبکہ یہ معروف تھا کہ جو بھی قریشی ہوگا وہ ضرور وہی کرے گا جو قریشی لوگ کرتے ہیں، یعنی مزدلفہ میں ٹھہرے گا، عرفات تک نہیں جائے گا. چنانچہ یہی موسم حج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر نکلے، مزدلفہ سے باہر نکلے اور عرفات میں گئے، وہیں پر کھڑے ہیں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمانے کی بات ہے، میں نے ایک اونٹ لیا، سواری کی اور اس پہ سوار ہو کر محمد الرسول اللہ کو تلاش کرنے لگا. ابھی نبی نہیں بنے ہیں، نبوت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. فذهبت اطلبه يوم عرفہ، میں ان کو تلاش کرتے کرتے عرفہ والے دن پہنچ گیا عرفہ. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ، تو میں نے دیکھا آپ عرفہ میں موجود ہیں، وہاں پر وقوف فرمائے ہوئے ہیں. میں نے تعجب کیا اور میں نے کہا ھذا واللہ من الحمص او الحمص فما شأنه ها هنا، اللہ کی قسم یہ بندہ محمد ابن عبداللہ یہ تو قریشی ہے، یہ تو حمص میں سے ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حمص یہ اللہ کے نبی کے خاندان قبیلے قریش کو کہا جاتا تھا. حمص اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر بڑے متحمس تھے، یعنی بڑے متشدد تھے، اور وہ یہ بات کہتے تھے نحن اہل الحرم، ہم حرم والے ہیں، ہم عرفہ نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ ہی میں رہیں گے، ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. اور ان کو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا کہ اگر تم حرم سے باہر نکل کر کسی اور جگہ پہ جاؤ گے، اس کی تعظیم کرو گے، تو تمہارے حرم کی تعظیم گھٹ جائے گی. ایسا لوگ سوچتے نا، اپنی مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے تو اپنی مسجد کے امام کی بے عزتی ہو جائے گی، اپنی مسجد کی بے عزتی ہو جائے گی اور اس مسجد کی عظمت بڑھ جائے گی. ایسا دماغ میں وسوسہ آتا ہے.
ان کو بھی یہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا. جبیر ابن مطعم دیکھتے ہیں کہ عرفہ میں وقوف فرمائے، پورا خاندان پورا قبیلہ یہ مزدلفہ میں رکا ہوا ہے، اور یہ یہاں کیا کر فما شأنہ ہا ہنا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. بعد میں جب اسلام لے آئے جبیر ابن مطعم، تب یہ حدیث روایت کرتے ہوئے یہ بات بتلاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے اس وقت بھی جاہلیت کی مخالفت کی تھی، اور اس میں ہمارے نبی نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی مخالفت کی. کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا جس بیس پر یہ لوگ کر رہے تھے. جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حج کی چیزیں تعلیم میں فرمائی تو فرمایا ثم افیضوا من حیث افاد الناس، جہاں سے لوگ جایا کرتے ہیں یعنی عرفہ وہاں وقوف فرمایا کرو. یہ قبیلے قریش کے لوگ جہاں سے وقوف فرماتے ہیں یعنی مزدلفہ، وہاں سے نہیں، لوگ جہاں سے جاتے ہیں وہاں جایا کرو. عام لوگ عرفہ جاتے تھے، یہ قریش کے لوگ خاص اپنے آپ کو مانتے تھے مزدلفہ میں جاتے. اللہ نے فرمایا جہاں سے عام لوگ جاتے ہیں وہیں سے کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی کی اس ادا کو پسند کیا جو بعد میں قرآن کی آیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تو زمانے جاہلیت میں نبوت سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی بری چیزوں کی مخالفت کرتے آتے تھے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ حماہ من درس الجاہلیت وشعائرها فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يحضر عیدا من اعیادهم. زاد المعاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جاہلیت کی گندگی سے بچا کے رکھا، جاہلیت کے تمام شعائر سے محفوظ کر کے رکھا. چنانچہ آپ نے کبھی کسی بت کا سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے شراب کو اپنے منہ نہیں لگایا، کبھی آپ نے جاہلیت میں کسی بھی عید اور تہوار میں حصے داری نہیں دکھائی. جبکہ اس زمانے میں شراب عام، شرک عام، یہ ساری چیزیں عام تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہتے ہوئے ان برائیوں سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بچایا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں ان الانبیاء معصومون من الشرک قبل النبوۃ وبعدها باتفاق اہل السنۃ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے شرک اور کفر سے، چاہے نبوت سے پہلے کی بات ہو یا نبوت کے بعد کی بات ہو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں من زعم ان محمدا كان على شيء من دينه او على شيء من دين قومه فقد اعظم الفريه او فهو كاذب. جس نے یہ گمان کیا کہ نبی بننے سے پہلے محمد الرسول اللہ اپنے دین اپنے قوم کے دین پر عمل کرتے تھے اور جو ان کے یہاں چلتا تھا اسی کے حساب سے چلتے تھے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا محمد الرسول اللہ پہ تہمت لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی. اسی لیے علماء کرام نے عصمت انبیاء کے متعلق جو گفتگو کی ہے خلاصتاً میں ذکر کروں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے، کفر سے، کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمایا تھا. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. کسی نبی نے بھی اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی، اس میں بھی اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا. بعض علماء نے کہا تمام وہ امور جس سے ان کے اخلاق اور کیریکٹر پر دھبا پڑ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور سے بھی نبیوں کو محفوظ فرمایا تھا اور معصوم بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اگر کوئی اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد غلط ثابت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو درست فرما دیا اور تصویب فرما دی اور آپ کی اصلاح ہو گئی، اور اصلاح ہونے کے بعد ہم تک وہ تعلیمات پہنچی ہیں. اور رہی بات صغائر کی تو نبیوں سے اس کا صدور ہوا ہے علماء کہتے ہیں، لیکن فرق یہ رہا ہے کہ فوراً نبیوں نے استغفار اور توبہ کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا اور دور کر لیا ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، اس پر ان کا استقرار نہیں رہا ہے. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے من جملہ معصوم بنایا تھا. ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو کیا کرتے تھے سوائے 2 مرتبہ کے میرے دل میں برائی کا خیال نہیں آیا. میرے ساتھ جو بکریاں چراتا تھا اس نوجوان سے میں نے ایک بار کہا
کہ تم بکریاں دیکھو، میں جا کے مکے کے اندر دیکھتا ہوں اور ان کے ساتھ کچھ میں رات گزاروں گا۔ میں گیا اور جیسے مکے کے پہلے گھر کے پاس پہنچا مجھے نیند آ گئی، وہاں شادیاں چل رہی تھی، وہاں ڈھول تاشے بج رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا، میں کچھ نہ دیکھ پایا نہ سن پایا، جب سورج نکل گیا تو میری نیند بیدار ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسری بار بھی میں نے اپنے اسی ساتھی سے کہا تو دوسری بار بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اس روایت کے حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ کئی علماء نے صحیح کہا، جیسے امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، ابن کثیر، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے، بعض جگہوں پر اس کو ضعیف بھی کہا گیا ہے۔ اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے، اولاً تو یہ علماء کرام نے، محققین نے ضعیف کہا، اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو اس روایت میں واضح دلیل ہے کہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نبی بننے سے پہلے بھی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ارادہ ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنے نہیں دیا ہے۔ یہ بھی آپ کے معصوم ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی بننے سے پہلے آپ کو بچا رہا ہے، آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ کیوں؟ ہر وہ کام جو قبیح تھا، جو برا تھا، جو انسانی نیچر کے خلاف تھا، جو فطرت کے خلاف تھا، جو آنے والے دین اسلام کے خلاف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنے نبی کو محفوظ فرمایا۔ جیسے یہ شرمگاہ کی حفاظت، لوگوں کے سامنے بڑھانا ہونے والی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا، دین اسلام میں بھی ناپسند کیا گیا۔ فطرتاً بھی انسان کو یہ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو آدمی کہتا میں کسی دین پہ نہیں ہوں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی پہن کے رہتا شوٹ بوٹ میں، وہ ننگے نہیں رہتا، وہ برہنہ نہیں رہتا، جبکہ وہ کہتا میں کسی دین کو نہیں مان، وہ اس کی فطرت کی آواز ہے جس کی بنیاد پر وہ اس برائی کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے خاندان کے لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم بڑے ہیں خاندان کے اعتبار سے، اس لیے ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اگر دیکھا جائے تو یہ بیس تھا حسب و نسب پر فخر کرنا، اور اسلام میں حسب و نسب پر فخر کرنا حرام ہے۔ اس لیے شاید میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسب و نسب پہ فخر کو اس وقت بھی ناپسند فرمایا اور اسلام میں بھی ناپسند فرمایا، اور کہا کہ حسب و نسب پہ فخر کرنا جاہلیت کی چیز ہے۔ میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ اپنے نسب پر، اپنے خاندان پہ فخر کرتے رہیں گے، یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ باقی رہے گی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کے اندر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی بڑی برائیاں جیسے شرک اور کفر، اس سے بچایا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ آپ نے بتوں سے نفرت بچپن سے پال رکھی تھی، آپ نے کبھی کسی بت کا سجدہ نہ کیا، کبھی کسی کا استلام نہ کیا، کبھی آپ نے اس کی قسم نہ کھائی، کبھی آپ نے ان پر چڑھائے گئے کھانے کو نہ کھایا۔ یہ آپ کی نفرت تھی جو آپ کے دل میں بچپن سے قدرتی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال رکھی تھی۔ ایک آیت، اس آیت سے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورۃ الضحیٰ کی آیت۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو ضال پایا پھر ہدایت دے دیا، اور ضال کے ویسے معنی تو گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے یا ان چیزوں میں جن میں اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے اس میں آپ بھٹک گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ علماء نے کہا حاشا وکلا، حاشا وکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی شرک، کفر اور کبیرہ گناہوں سے پاک تھے۔ آپ نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر ضلال کا، یہاں پر ضلال سے مراد ہے شریعت کی تفصیل آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، جو فطرت تقاضا کرتا تھا، جو اسلام کا تقاضا تھا، نبی بننے کے بعد اسی شریعت کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا۔ اور یہ بات قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے،
تو یہ تفصیل جو آپ کو ڈیٹیل نہیں معلوم تھی نبی ہونے سے پہلے، وہی ساری ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بننے کے بعد بتلا دیا. تو یہاں پر ضلال سے مراد اسلام اور شریعت کی ڈیٹیل ہے، یہاں کوئی گمراہی مراد نہیں ہے. اسی لیے ترجمہ کرنے والے بعض لوگ جو ترجمہ کر جاتے ہیں اور اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ نعوذ باللہ یہ مانا جا رہا ہے کہ نبی بننے سے پہلے آپ گمراہ تھے. نہیں، اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا، کلیئر کیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ گمراہ کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. یہاں پر ضلال سے مراد تفاصیل شریعت، تفاصیل امور اسلام تھے، جیسا کہ قرآن کی سورہ شورى آیت نمبر 52 سے واضح. تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بننے سے پہلے بھی معصوم بنایا تھا. اب آپ کو نبی بنائے جانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اب اس کے لیے باقاعدہ پروسیس چالو ہو رہا ہے. اب آپ کو نبی بنائے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق دے، آمین.